الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الصراط. یا اللہ ہم گناہگار ہیں، ہم سیاہکار، بدکار، خطاوار، مجرم ہیں، لیکن یا اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. یا اللہ پیارے حبیب کے صدقے طفیل میں ہمارے سبھی گناہوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین، ہم لوگوں نے بے پناہ گناہ کیے ہیں، رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں گناہ کیے ہیں، جان بوجھ کر انجانے میں گناہ کیے ہیں. یا اللہ ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں. یا اللہ جو ڈوبا ہے خود باہر نہیں نکل پاتا. یا اللہ اپنی رحمت کی رسی ڈال کر ہمیں گناہوں کے سمندر سے باہر نکال لے، ہمیں گناہوں کے سمندر سے باہر نکال لے. یا الہ العالمین، آپ کے احکامات آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچتے رہے، لیکن یا اللہ ہم نے انہیں بالائے طاق رکھ دیا، عمل نہیں کیا. ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما. یا الہ العالمین، آپ نے اپنے حبیب سے کہہ دیا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ پردہ کیا کرے. لیکن یا اللہ پردے کا حکم ہماری ماں بہنوں کی عزت کی بقا اور حفاظت کے لیے ہے، لیکن یا اللہ آج بے دینی کے ماحول میں ہماری ماں بہنوں نے اس پردے والے حکم کو اپنے لیے زحمت سمجھ لیا، وبال سمجھ لیا. ہماری سوچ اور ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما. یا الہ العالمین، جب ہماری ماں بہنیں پردے میں تھی تو ہماری دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھی. جب سے ہماری ماں بہنیں پردے سے باہر آئی ہیں، آج نہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے نہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے. یا اللہ ہماری بہنوں کو پردے میں رہنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، آپ کا فرمان عالی شان ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ نماز قائم کر لیا کرو اور زکوٰۃ بھی دے دیا کرو. لیکن آج مسلمان نمازوں سے دور ہو گیا. آج مسلمان نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا. صبح کی اذان ہوتی ہے، غیروں کو اذان پر اس لیے اعتراض ہے کہ تمہاری اذان سن کر جب کوئی نماز کے لیے نہیں آتا تو اذان کیوں دیتے ہو. یا اللہ ہم سب کو، یا اللہ ہم سب اس کے مجرم ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. آج سے ہم نیت کرتے ہیں یا اللہ کہ آج سے انشاءاللہ اور آپ کی چاہت کے مطابق پنجگانہ نماز ادا کریں گے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں گے. ہماری اس نیت اور ارادے کو قبول فرما، نیت اور ارادے کو قبول فرما. یا الہ العالمین، آپ کا نظام ہے کہ زکوٰۃ جب نہیں دی جائے گی تو چوریاں ڈکیتیاں بڑھ جائیں گی. آج مسلمان نے زکوٰۃ کو روک لیا، جس کی وجہ سے غریب یا اللہ چوریوں میں لگ گیا، ڈکیتیوں میں لگ گئے. پھر ان کی عادت بن گئی، ان کا شوق بن گیا کہ مالداری کے باوجود وہ ان دونوں کاموں کو کرتے ہیں. لیکن یا اللہ بگاڑ تو زکوٰۃ کے نہ دینے سے شروع ہوا ہے. ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمیں حساب لگا کر مکمل زکوٰۃ ادا کرنے والا بنا دے. یا اللہ مکمل زکوٰۃ ادا کرنے والا بنا دے. یا الہ العالمین، دین کی لائن سے جتنی بھی محنتیں ہو رہی ہیں پوری کائنات کے اندر
جو بھی آپ کے دین کی محنت جس لائن سے بھی کر رہا ہے یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما دے، ان کے گھروں کی حفاظت فرما دے یا الہ العالمین۔ یہاں یہ آپ کا مدرسہ، آپ کے دین کا مرکز، اس کے ذمہ دار قاری برہان صاحب اور یہاں کے محتمم صاحب اور دیگر حضرات یا اللہ لگے ہوئے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں۔ اس محفل کو سجانے کا مقصد یہ پیسے اکٹھا کرنا نہیں ہے یا الہ العالمین، آپ کو تو معلوم ہے کہ اس محفل کا مقصد تو آپ کے قرآن کی عظمت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور نبی کی سیرت اور سنتوں کو اجاگر کرنا ہے یا اللہ۔ اس مقصد سے جلسہ ہوا ہے یا اللہ، اس مقصد میں کامیابی عطا فرما یا الہ العالمین۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس محفل کو سجانے میں جو بھی تعاون کیا ہے اور جو بھی مدد کی ہے، چاہے وہ جانی اعتبار سے ہو یا مالی اعتبار سے ہو یا وقت کے اعتبار سے ہو، ان سب چیزوں کو قبول فرما اور یا اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما یا الہ العالمین۔ جو خیر کی لائن سے دعائیں پیارے آقا نے مانگی ہے ہم بھی مانگتے ہیں یا اللہ، ان میں ہمارا بھی حصہ عطا فرما، اور جن شرور فتن سے پیارے آقا نے پناہ چاہی ہے یا اللہ ہم بھی پناہ چاہتے ہیں یا اللہ ہمیں ان سب سے پناہ نصیب فرما یا الہ العالمین۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول اور منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔